شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے کہ ایک کتے نے طائش میں آ کر کسی بدو کو کچھ اس زور سے کاٹا کہ اس کے دانتوں سے زہر ٹپکنے لگا۔ رات کو وہ بیچارہ بدو درد کے باعث سو نہ سکا۔ اس کے قبیلے میں یعنی اس کی ایک چھوٹی لڑکی تھی۔ وہ باپ سے ناراض ہوئی اور سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا آپ کے بھی دانت نہیں تھے؟ یعنی آپ بھی جوابی کارروائی کر کے اسے مارتے۔ بیٹی کی بات سن کر وہ پریشان حال بدو مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ اے پیاری بیٹی، اگرچہ میں اس کتے سے زیادہ طاقتور تھا لیکن مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے دانتوں اور حلق سے کام لوں۔ میری تو فطرت کچھ ایسی ہے کہ اگر میں اپنے سر پر تلوار بھی کھا لوں پھر بھی ناممکن ہوگا کہ میں ایسے کتے کی ٹانگ اپنے دانتوں سے کاٹ ڈالوں۔ نالائقوں، احمقوں سے تو برا سلوک کیا جا سکتا ہے لیکن انسان سے کتا نہیں بنا جا سکتا، یعنی انسان ہوتے ہوئے میں کیوں وحشی بنوں؟ ایک بزرگ اپنی ہنرمندی کے باعث دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اس کا غلام بڑا ہی بد اخلاق تھا۔ اس کی سستی و کاہلی کی وجہ سے اس کے بال پھیلے پھیلے رہتے جبکہ اس کے چہرے پر برائی کے آثار نمایاں تھے اور اس کے دانت اژدہا کی مانند زہر سے بھرے ہوتے۔ اپنی بد شکلی کی بنا پر وہ شہر کے بد صورتوں سے بازی لے گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی خرابی کے باعث اس کے چہرے پر پانی بہتا رہتا۔ جب وہ کھانا پکانے لگتا تو ماتھے پر تیوری چڑھانے لگتا اور جب پکا لیتا تو دسترخوان پر اپنے مالک کے بالمقابل سامنے زانو ٹپک کر بیٹھ جاتا۔ لگاتار کھانا کھانے کے لیے بیٹھا رہتا اور اگر وہ مالک یا کوئی مر بھی جاتا تو بھی اسے پانی تک نہ دیتا۔ نہ تو اس پر کوئی بات ہی اثر کرتی اور نہ چھڑی سے مار پیٹ ہی کا وہ اثر لیتا۔ اس کے اس قسم کے رویے سے مالک کا گھر دن رات بربادی کا شکار ہو رہا تھا۔ کبھی تو وہ کوڑا کرکٹ راستے میں ڈال دیتا اور کبھی کوئی مرغی کنویں میں پھینک دیتا۔ اس کے چہرے سے وحشت برستی تھی اور جب کسی کام پر جاتا تو کام انجام دیے بغیر لوٹ آتا۔ کسی شخص نے اس کے مالک سے کہا کہ تجھے اس بد خصلت غلام سے کس بات کی خواہش ہے؟ کیا تو اس سے ادب کا طالب ہے یا ہنر اور خوبصورتی کا؟ اس کی اس قسم کی ناپسندیدہ عادتوں کی بنا پر اس کا یہاں تیرے ہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ تو اس کی جفا برداشت کر رہا ہے اور اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے، یعنی اس پر اچھا خاصا خرچ کر رہا ہے۔ میں تیرے لیے ایک اچھا اور نیک سیرت غلام لاتا ہوں تو اسے بد خصلت غلام کو منڈی میں لے جا، اگر وہ تھوڑی سی رقم پر بھی بک جائے تو فوراً بیچ ڈال۔ انکار نہ کر، اس لیے کہ اگر تو سچ پوچھے تو یہ مفت میں بھی مہنگا ہے۔ اس نیک فطرت آدمی یعنی غلام کے مالک نے جب اس شخص کی اس قسم کی باتیں سنی تو وہ ہنس دیا اور بولا کہ عالی نسب دوست، ٹھیک ہے کہ یہ غلام بد مزاج و بد فطرت ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے ایسے ہی رویے سے میری طبیعت میں اچھی عادت پیدا ہو رہی ہے۔ سو جب میں نے اس غلام کو برداشت کر لیا ہے تو میں دوسرے لوگوں کی جفا بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ یوں سمجھ لے کہ تحمل و برداشت شروع میں زہر کی مانند لگتا ہے لیکن جب یہ طبیعت میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو شہد کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی انسان ایسے سخت حالات کا عادی ہو جانے پر کسی بھی سختی سے ڈرتا اور گھبراتا نہیں اور یوں اس کی زندگی سکون سے گزرتی ہے۔